بات میں آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کی یاد میں روئے، کہیے سبحان اللہ، جو آنکھ اللہ کی یاد میں روئے، اللہ کے خوف سے روئے، اسے جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوڑے گی، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے خوف سے یہ بڑے لوگوں کا مقام ہے، بڑے لوگوں کی پہچان ہے کہ اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندہ کے آنسوں کو بہت پسند فرماتا ہے، کیونکہ جب انسان روتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ انسان جب روتا ہے تو انسان کے اندر ایک عاجزی آتا ہے، انسان جو ہے اس وقت اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف جو محبت ہے وہ محبت زیادہ جو ہے اس بندے کے اوپر غالب ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب کہ جب انسان اللہ سے خوف رکھتا ہے اور ڈرتا ہے اور اس کے ڈر سے بندے مومن آنسو بہاتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ایک شخص، امام احمد غزالی لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کسی خاتون پر عاشق ہو جاتے ہیں، وہ خاتون جو ہے کہیں سفر کے لیے روانہ ہوتی ہے تو اس عاشق کو پتہ چلتا ہے، خبر ملتی ہے اسے کہ میں جس سے دل دے بیٹھا ہوں تو وہ کہیں سفر کے لیے روانہ ہے قافلے والوں کے ساتھ۔ تو اب یہ شخص بھی، وہ عاشق بھی ان کے پیچھے پیچھے چل گئے، اور یہ نہیں کہ ساتھ میں چل دیے، یہ کچھ پیچھے رہے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ بھی چل دیے۔ اور ایک جنگل میں جب بیابان میں وہ قافلہ جب وہاں رکا، رات ہو گئی تو پھر سونا بھی ضروری ہے، تو جب سونے کے لیے وہ لوگ رکتے ہیں اور اپنا اپنا خیمہ تیار کرتے ہیں تو یہ شخص کیا کرتے ہیں، جوان جو عاشق ہو گیا تھا اس عورت پر، تو وہ جوان چپکے سے اس عورت کے کمرے پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میرا دل تجھ پر فدا ہو چکا ہے اور میں تمہارے بنا رہ نہیں پاؤں گا۔ اب وہ خاتون نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو ذرا دیکھ کے آؤ کہ جتنے بھی قافلے والے ہیں کوئی جگ تو نہیں رہا ہے، کسی کی آنکھیں کھلی تو نہیں ہے کوئی، یا کوئی جگ بھی رہا ہوگا، یا دیکھ کے آؤ کہ سب سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں۔ تو جب وہ شخص گئے اور مشاہدہ کیا تمام لوگوں کا تو دیکھا کہ سب لوگ سو رہے ہیں۔ اب یہ شاید تو دل میں اس کی خوشی جاگی کہ جو ہے آج جو ہے جس نیت سے میں آیا ہوں میری نیت شاید پوری ہو جائے۔ لیکن جب وہ دیکھنے کے بعد اس خاتون کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں سب کوئی سو رہا ہے، کوئی بیدار نہیں ہے، تو وہ عورت کہتی ہے، خاتون کہتی ہے کہ سب کوئی سو رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں سب سو رہے ہیں۔ تو وہ خاتون نے کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ مرد کہتا ہے ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی بات ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسی بات ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بے شک اس روئے زمین پر کوئی انسان دیکھنے والا ہو نہ ہو، لیکن ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ جیسی ہی وہ خاتون اس عورت سے یہ بات، اس مرد سے، اس عاشق سے یہ بات کہتی ہے، اس عاشق کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ جتنے بھی قافلے والے سب سو رہے ہیں، بھائی انسان سو سکتے ہیں لیکن خدا وہ ہے جسے نیند بھی نہیں آتی ہے، خدا وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتا۔ خدا جو ہے ہمیشہ خدا کی نظر جو ہے اپنے بندوں پر ہے، تو یقیناً تو وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات کہہ کے وہ شخص اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور جب اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے تو خواب میں کسی نے دیکھا اور اس نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ مرنے کے بعد قبر میں، قبر کی پہلی رات کیسی گزری تمہاری رات اور قبر کی حالت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اور کوئی سوال ہی نہیں کیا، بس اسی بنا پر کہ اس خاتون نے مجھے یہ کہی تھی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو بس میں اس اللہ کے ڈر سے جب وہ گناہ نہیں کیا، اللہ اسی سبب میری بخشش کر دی، سبحان اللہ، اللہ اسی سبب میری بخشش کر دی۔ تو جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، قسم وہ خوف کی وجہ سے وہ بندہ مومن سے نیک عمل بھی زیادہ کرتا ہے۔ خوف ہوگا تب نہ نیکی کی طرف جائے گا۔ جس بندہ کے دل میں خوف نہ ہو تو چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، ہر کام میں وہ کوتاہی کرے گا۔ لیکن جس انسان کے اندر خوف ہو تو وہ اللہ سے ڈرے گا۔ تو بندہ جب خوف رکھتا ہے تو اس کی نمازیں بھی نہیں چھوٹتی۔ بندہ خوف رکھتا ہے تو جو دنیا کا معاملہ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ کہیں بھی جو ہے کچھ غلط طریقے سے کوئی کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچے گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
اور میں خدا سے خوف کھانے والا بندہ ہوں، تو ایسا نہیں کہ مسجد میں جاؤں تو اللہ کا خوف اور مسجد سے باہر آ جاؤں تو اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا خوف جس انسان کے اندر ہو جاتا ہے، چاہے وہ گھر میں رہے، سفر میں رہے، کہیں بھی رہے، اس کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو ہمیشہ وہ شخص ہر جگہ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب قدیر حکم دے گا کہ اے آدم، لوگوں کو جہنم میں لے جائیے، لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیے۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کتنے لوگوں کو، کن کو جہنم کی طرف بھیجوں؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ 1000 لوگوں میں سے 999 کو جہنم میں بھیجو۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ حضور سے یہ باتیں سنی، اللہ اکبر، صحابہ رونے لگ گئے، صحابہ رونے لگ گئے کہ 1000 لوگ ہوں گے اور 1000 میں سے 999 کو جہنم جانے کا حکم دے گا۔ تو جب صحابہ رونے لگ گئے، صحابہ جو ہے پریشان ہونے لگے اور مسکرانا تک چھوڑ دیا، ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ کیفیت میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حال کو جب حضور نے مشاہدہ فرمایا تو میرے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، پریشان نہ ہو، اچھے اعمال کرو اور مطمئن ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات ہم لوگوں نے حضور سے سنی، اللہ اکبر، پھر ہم لوگ خوش ہو گئے، یعنی سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ اللہ کا خوف، اور کون لوگ؟ صحابہ۔ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے نہیں، وہ صحابہ، لیکن ان کا رونے کا عالم کہ وہ لوگ ہنسنا ہی چھوڑ دیے تھے، لیکن حضور نے فرمایا اچھے اعمال کرو اور مطمئن ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ روتے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ روتے تھے، لیکن جب وہ لوگوں کا رونے کا یہ عالم ہے تو اب ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنا رونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نوجوان شخص ہوگا، رب قدیر اسے جہنم جانے کا حکم دے گا، تو اس کے آنکھوں کی جو پلک ہے، پلکوں کی ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ، دنیا میں جب میں تھا تو تیرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان سنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ شخص کی آنکھ میں تھا تو اللہ یہ تو رویا کرتا تھا، اسے جہنم جانے کا حکم کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت جانے کا حکم دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا بندہ مومن نہیں ہے کہ جو اللہ کے خوف سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور پھر اسے جو ہے جہنم کی آگ جلائے گا۔ یہ سبحان اللہ۔ بندہ مومن اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی جہنم میں ہرگز نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ کے خوف سے جو ہے ہمیشہ رویا کرے، اور یہ سوچ کر کہ جب شام ہو جائے، رات ہو جائے، جب ہم اپنے بستر پہ آئے، اللہ اکبر، تو ہم اپنی جو سارا ہمارا دن گزرا اس دن کو سوچے کہ آج ہماری صبح کس طرح گزری، آج ہمارا صبح سے لے کر شام تک جو سارا دن تھا وہ دن کیسا گزرا۔ ہم سوچے اپنے دل میں کہ آج کیا کیا میں نے کیا۔ ہاں، کسی کا حق تو نہیں مارا، یا اپنی ماں سے بدتمیزی تو نہیں کی، اپنے باپ کو جو ہے تو میں نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کہہ دیا، یا بیوی کو جو ہے غصہ نہیں بھی تھا لیکن پھر بھی بنا وجہ بیوی سے لڑ پڑا، بچے کو پھر بھی ایک تو تماچا مار دیا، یا کسی غریب کا حق مار دیا۔ اور جب ہم یہ رات میں سوچ کر اپنی بستر میں سوئیں گے اور سوچ کر پھر اگر ہم سے کہیں غلطی ہو تو خدا کی قسم اسی وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا ہی آنا ہے، اور جب آپ کے اندر آنسو آ جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کا جب آپ کے اندر خوف آ جائے گا تو پھر آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ رہو، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ بد کلامی نہیں کریں گے، اس بنا پر کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، چلو آج میری ماں کی طاقت نہیں، میں بول دوں گا، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ پکڑنے والا ہے۔ تو انسان کی سدھار ہوتی ہے کب؟ کہ جب ہم اللہ کے خوف اپنے دل میں ڈالیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہم بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک ہم تمام لوگوں کو جو ہے آنسو تیرے خوف میں بہانے کی